بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں ایم علی آپ سبھی کا حیدری اسٹڈی پوائنٹ یوٹیوب چینل پہ خیر مقدم کرتا ہوں۔ مرثیہ کا فن، آغاز و ارتقاء۔ اردو کے اہم مرثیہ گو شعراء کے بارے میں ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا۔ آج کی ہماری کلاس نمبر 35 میں مرثیہ سے متعلق کچھ اہم سوالات جو کہ متفرق مقابلہ جاتی امتحانات میں پوچھے جا چکے ہیں انہیں حل کریں گے اور کچھ اہم باتیں بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو آپ ہماری اس کلاس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، حیدری اسٹڈی پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ پہلا سوال بہت آسان سا سوال ہے کہ اردو کا پہلا مرثیہ نگار کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ تو اشرف بیابانی کو اردو کا پہلا مرثیہ نگار تسلیم کیا جاتا ہے، جنہوں نے 1503 عیسوی میں نوسرہار کے نام سے ایک مثنوی لکھی تھی جس کا موضوع واقعات کربلا تھا۔ مرثیہ عربی زبان کا لفظ ہے جو کہ لفظ رثا سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں آہو بکا کرنا، گریہ کرنا کے۔ اگلا سوال یہ کہ شمالی ہند میں مرثیہ کی پہلی کتاب کون سی مانی جاتی ہے؟ شمالی ہند کا پہلا مرثیہ نگار شاعر روشن علی کو مانا جاتا ہے۔ روشن علی کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے عاشور نامہ۔ اس کتاب کو شمالی ہند میں مرثیہ کی پہلی کتاب تسلیم کیا جاتا ہے، تو آپشن ڈی درست ہوگا۔ مرثیہ کے اجزاء ترکیبی کی کل تعداد کتنی ہے؟ میر ضمیر نے مرثیے کی شکل اور اس کے اجزاء ترکیبی متعین کیے اور بتائے کہ مرثیہ کے اجزاء ترکیبی 8 ہیں۔ کون کون؟ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت اور بین، یہ 8 اجزاء ترکیبی ہیں مرثیہ کے۔ مرثیہ کے اجزاء ترکیبی کس نے متعین کیا؟ میر ضمیر نے۔ اور مرثیہ کو مسدس کی حیت کس نے عطا کیا؟ سودا نے۔ بین کس صنف کا لازمی جز ہے؟ تو ابھی میں نے بتایا کہ مرثیہ کے 8 اجزاء ترکیبی ہیں جس میں سب سے اہم جز بین ہے، یعنی بین جو ہے یہ مرثیہ کا جز ہے۔ اگلا سوال، مرثیہ کے ذریعہ اخلاق کی بہترین تعلیم دی جا سکتی ہے، یہ جو قول ہے کس کا ہے؟ 1893 عیسوی میں الطاف حسین حالی نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام ہے مقدمہ شعر و شاعری۔ اس کتاب میں حالی نے یہ کہا کہ مرثیہ کے ذریعہ اخلاق کی بہترین تعلیم دی جا سکتی ہے۔ مثنوی کے لیے حالی نے کیا کہا؟ تو مثنوی کو حالی نے سب سے کارآمد صنف سخن قرار دیا اور قصیدہ کو خوش آمد سے لبریز بتایا اور غزل کو بے وقت کی راگنی کہا، اور مرثیہ کے بارے میں یہ کہا کہ مرثیہ کے ذریعہ اخلاق کی بہترین تعلیم دی جا سکتی ہے، یہ حالی کا قول ہے۔ حالی زندوں کی تعریف کو قصیدہ اور مردوں کی تعریف کو مرثیہ کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ کس کے مطابق اگر ضمیر نہ ہوتے تو نہ ضمیر کا وجود ہوتا نہ انیس کا؟ تو یہ جو قول ہے مسعود حسن رضوی ادیب کا ہے۔ مسعود حسن رضوی ادیب کی کتاب روح انیس میر انیس کے بارے میں کافی زیادہ اہم ہے۔ مسعود حسن رضوی ادیب نے میر انیس پہ سب سے زیادہ کام کیا۔ یہ کہتے کہ اگر ضمیر نہ ہوتے تو نہ ضمیر کا وجود ہوتا اور نہ انیس کا، تو یہ قول مسعود حسن رضوی ادیب کا ہے، یاد رکھیے گا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ غالب کا مرثیہ جو مرثیہ عارف کے نام سے جانا جاتا ہے، غالب نے جو مرثیہ لکھا اس کا نام ہے مرثیہ عارف۔ کس حیت میں لکھا تھا؟ غزل کی حیت میں۔ کتنے اشعار تھے؟ 10 اشعار پر یہ مشتمل ہے، یہ ایک شخصی مرثیہ ہے۔ کم سنی میں میں کم سنی سے عاشق نظم دبیر ہوں،
میں کم سنی سے عاشق نظم دبیر ہوں، واللہ لطف شعر میں اس کے اسیر ہوں۔ تو یہ جو شعر ہے کس نے کہا تھا؟ یہ مرزا دبیر کے بارے میں واجد علی شاہ نے کہا تھا۔ واجد علی شاہ خود شاعر تھے اور ان کا تخلص اختر تھا۔ واجد علی شاہ کو اردو کا پہلا ڈرامہ نگار مانا جاتا ہے، حالانکہ اردو کے پہلے باقاعدہ ڈرامہ نگار امانت لکھنوی ہیں۔ دفتر ماتم یہ کس کی تصنیف ہے؟ دفتر ماتم یہ انیس کی یا دبیر کی؟ تو یہ مرزا دبیر کی تصنیف ہے۔ کتنی جلدوں پہ مشتمل ہے؟ 20 جلدوں پہ۔ اس کے علاوہ مرزا دبیر کی ایک کتاب کا نام ہے جو کہ نثری کتاب ہے، ابواب المصائب۔ ابواب المصائب مرزا دبیر کی نثری تصنیف ہے جو کہ 6 جلدوں پہ مشتمل ہے۔ اچھا، میر انیس کی جو مرثیے ہیں وہ کتنے جلدوں پہ مشتمل ہیں؟ تو وہ 6 جلدوں پہ مشتمل ہیں۔ میر انیس نے کس کے کہنے پہ اپنا تخلص حزیں سے انیس اختیار کر لیا؟ سب کو پتہ ہے کہ میر انیس کا ابتدائی تخلص حزیں تھا۔ انہوں نے 1816 عیسوی میں اپنے استاد کے کہنے پہ اپنا تخلص حزیں کر لیا، اور ان کے استاد کا نام کیا تھا؟ ناسخ، شیخ امام بخش ناسخ۔ جد و آبا کے سوا اوروں کی تقلید نہ ہو، لفظ مغلق نہ ہو، گجلک نہ ہو، تاکید نہ ہو۔ تو یہ بات کس نے کہی تھی؟ یہ بات میر انیس نے یا مرزا دبیر نے، کس نے کہی تھی؟ تو یہ بات میر انیس نے کہی تھی اپنے ایک مرثیہ میں۔ وہ کہتے ہیں کہ مبتدی ہوں، مجھے توقیر عطا کر یا رب، شوق مداحی شبیر عطا کر یا رب، سنگ ہو موم و تقریر عطا کر یا رب، نظم میں رونے کی تاثیر عطا کر یا رب، جد و آبا کے سوا اوروں کی تقلید نہ ہو، لفظ مغلق نہ ہو، گجلک نہ ہو، تاکید نہ ہو۔ تو یہ جو پورا مسدس کا بند میں نے پڑھا یہ میر انیس کا ہے، اور میر انیس کے کس مرثیے میں شامل ہے؟ نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری، یہ میر انیس کا مرثیہ 101 بند پہ مشتمل ہے۔ ٹھیک ہے، مسدس کی حیثیت میں یہ مرثیہ 101 بند پہ مشتمل ہے۔ میر انیس کا ایک مرثیہ ہے کہ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، یہ میر انیس کا مرثیہ ہے۔ جب لکھنؤ سے دلی پہنچا تو شیفتہ نے کہا تھا کہ انیس نے خواہ مخواہ پورا مرثیہ کہہ دیا، یہ ایک مرثیہ، یہ ایک مصرع ہی کافی تھا۔ تو یہ ہے میر انیس۔ ٹھیک ہے، میر انیس کے بارے میں حال ہی کہتے ہیں کہ ان کے ہر لفظ اور ہر محاورے کے آگے سر کو جھکانا ہی پڑتا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ کس نے کہا تھا کہ میر خلیق کا لونڈا آفتیں ڈھا رہا ہے؟ کون بے وقوف کہتا ہے کہ تم محض مرثیہ گو ہو؟ واللہ ثم باللہ تم شاعر ہو، اور شاعری کا مقدس تاج تمہارے ہی سر پر زیب دیتا ہے، خدا مبارک کرے۔ یہ بات کس نے کہی تھی؟ خواجہ حیدر علی آتش نے، اور آتش نے ہی کہا تھا کہ میر خلیق کا لونڈا آفتیں ڈھا رہا ہے۔ خواجہ حیدر علی آتش کا یہ قول ہے۔ اگلا سوال کہ مرزا دبیر کی پیدائش کہاں پہ ہوئی تھی؟ تو مرزا دبیر دلی میں پیدا ہوئے تھے۔ یاد رکھیے گا ان کا زیادہ تر عمر کا جو حصہ ہے وہ بھلے لکھنؤ میں گزرا ہو، لیکن مرزا دبیر کی پیدائش دلی میں 1803 میں ہوئی تھی، بلی مارا محلہ میں۔ ٹھیک ہے، تو دلی ہمارا پہلا والا آپشن درست ہوگا۔ روح انیس یہ کتاب کا نام ہے۔ ابھی میں نے پوچھا تھا روح انیس کس کی کتاب ہے؟ پوچھا نہیں تھا بلکہ بتایا تھا۔ روح انیس یہ کتاب مسعود حسن رضوی ادیب کی، مسعود حسن رضوی ادیب جو ہیں سب سے زیادہ انہوں نے کام کیا ہے ان پر، میر انیس پر۔ شبلی کی کتاب تھی موازنہ انیس و دبیر۔ اس کتاب کے جواب میں کون سی کتاب لکھی گئی؟ المیزان، حیات دبیر، اردو مرثیہ اور مرزا دبیر یا پھر انیس سناسی؟ تو المیزان کے نام سے کتاب موازنہ انیس و دبیر کے جواب میں لکھی گئی۔ ہوا یوں کہ شبلی نے میر انیس اور مرزا دبیر کا تقابلی مطالعہ کرتے ہوئے میر انیس کو بہت زیادہ اوپر بڑھا چڑھا کے بتا دیا تھا،
اور دبیر کو بہت نیچے دکھا دیا تھا، تو جس کے جواب میں نذیر الحسن نے ایک کتاب المیزان لکھی، یعنی دونوں برابر ہیں، میر انیس اور مرزا دبیر دونوں برابر ہیں، ایسا اس کتاب میں ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ چلو یہ جو قول ہے دیکھو، خیال آفرینی، دقت پسندی، جدت استعارات، اختراع تشبیہات، شدت مبالغہ، یہ ان کی شاعری کی خصوصیات ہے۔ یہ شبلی کہہ رہے ہیں، کن کے بارے میں کہہ رہے ہیں، میر انیس کے یا پھر مرزا دبیر کے؟ تو سب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ چونکہ موازنہ انیس و دبیر میں انیس کی تعریف کی گئی تھی اور یہ جو فقرہ ہے عام طور سے تعریف کا ہے، تو یہ میر انیس کے لیے ہی ہوگا۔ جی نہیں، یہ جو قول ہے مرزا دبیر کے بارے میں ہے شبلی کا، تو آپشن بھی درست ہوگا۔ سلامت علی سا طبیعت دار خلاق مضامین نہ ہوا ہوگا، یہ بات کس نے کہی؟ سلامت علی دبیر سا خلاق مضامین نہ ہوا ہوگا، یہ بات کہی تھی انیس کے استاد تھے ناسخ، انہوں نے، یعنی کہ آپشن اے درست ہوگا۔ گوپال کرشن گوکھلے کا مرثیہ کس نے لکھا تھا؟ تو چک بست نے، پنڈت برج نارائن چک بست نے قومی ہیروز کا مرثیہ لکھا۔ شام غریبہ کے عنوان سے مرثیہ لکھا گیا، کس نے لکھا تھا؟ تو جمیل مظہری نے لکھا، کس نام سے؟ شام غریبہ کے عنوان سے۔ جمیل مظہری کا اصلی نام سید کاظم علی تھا، ان کا ایک مشہور مرثیہ ہے۔ اچھا، اس سے متعلق سوال آئے گا، دیکھ لیجئے گا۔ سیاسی رہنماؤں کے مرثیے کس نے لکھے؟ تو سیاسی رہنماؤں کے مرثیے برج نارائن چک بست نے لکھے۔ آواز حق کے عنوان سے کس نے جدید مرثیہ لکھ کر جدید مرثیے کی بنیاد یا پھر داغ بیل ڈالی؟ آواز حق، حسین اور انقلاب، یہ سب مرثیے لکھے جوش ملیح آبادی نے۔ ٹھیک ہے، آپشن 4 درست ہوگا۔ دل کے دیے جلیں گے محبت کے دیش میں، نکلا حسن لفظ و معانی کے بھیس میں، تو یہ جو شعر ہے کس کا ہے؟ تو یہ شعر جمیل مظہری کا ہے، سید کاظم علی کا یہ شعر ہے، یعنی کہ جمیل مظہری کا ہے۔ اگلا سوال، انیس و دبیر نے اردو ربائی کی شرم رکھ لی، یہ جو قول ہے کس کا؟ ایک اور قول بول رہا ہوں کہ اگر سودا نہ ہوتے تو اردو قصیدے کو زیر بحث لانا فضول ہوتا، یہ قول کس کا ہے؟ امداد امام اثر کا ہے، تو یہ قول بھی انیس و دبیر نے اردو ربائی کی شرم رکھ لی، یہ قول بھی امداد امام اثر کا ہے۔ امداد امام اثر آپ دیکھیں گے تو تیسرے والے آپشن میں ہے۔ میر انیس پہ سب سے زیادہ کام کس نے کیا؟ یہ سوال میں نے ابھی آپ سے وربلی بتایا تھا، مسعود حسن رضوی ادیب نے سب سے زیادہ کام کیا۔ روح انیس ان کی کتاب ہے۔ میر انیس نے کس شہر کا سفر نہیں کیا؟ دیکھو، عظیم آباد یعنی پٹنہ کا کیا، انہوں نے بنارس کا کیا اور حیدرآباد کا سفر کیا مرثیہ پڑھنے کی غرض سے، لیکن کلکتہ کا سفر نہیں کیا۔ کلکتہ کا سفر غالب نے کیا تھا پینشن کی بحالی کے لیے، اور مرزا دبیر نے بھی کیا تھا۔ مرزا دبیر نے کس لیے کیا تھا؟ مرزا دبیر نے کلکتہ کا سفر کس غرض سے کیا تھا؟ پینشن کی بحالی کے، جی نہیں، مرثیہ خوانی یا نوکری، جی نہیں، آنکھ کا علاج کرانے گئے تھے مرزا دبیر کلکتہ۔ ایک سوال جو میں نے آپ سے پوچھنا چاہا تھا لیکن رک گیا تھا، یہاں پہ پوچھ لے رہا ہوں۔ مضراب شہادت، یہ جو مرثیہ ہے اس عنوان سے کس کا مرثیہ ہے؟ جنبش میرے خامہ افزوں طراز کی، یہ امام حسین علیہ السلام کے حال پر یہ مرثیہ ہے۔ یہ مرثیہ عرفان جمیل شعری مجموعہ میں شامل ہے، جمیل مظہری کا ہے، اور یہ مسدس کی حیات میں ہے۔ یہ 73 بند پر مشتمل ہے، 1951 میں لکھا گیا تھا۔ تو مرثیہ سے متعلق سبھی اہم جانکاری ہم نے آپ کو دے دی، شاعروں کو الگ الگ پڑھایا بھی، اور یہاں پہ آبجیکٹیوز بھی حل کرا دیے۔ امید ہے یہ ہماری جو کمپلیٹ کریش کورس چل رہی ہے بالکل مفت میں چل رہی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کلاس وہ بھی فری آف کاسٹ یوٹیوب پہ کہیں پہ دستیاب ہوگی۔ فری آف کاسٹ چھوڑیے، پیڈ کلاسز بھی اس سے اچھی اگر آپ کو ملیں تو مجھے بھی دستیاب کرا دیجیے۔ کلاس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ لائک اور شیئر نہیں کرتے ہیں، جس کا مجھے بہت
افسوس ہوتا ہے۔ تو لائک کر دیجئے، لائک کرنے سے ریچ بڑھتی ہے، تو لائک کر دیا کریے، پیسہ نہیں لگتا ہے لائک کرنے کا۔ اوکے، خدا حافظ۔